میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و معقر بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، عفت مآب خواتین اسلام، آج ذی الحج کی 8 تاریخ ہے اور حسن اتفاق کہ آج سعودی عرب میں 9 تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ ہے اور جتنے بھی کونے کونے سے اسلام سے محبت کرنے والے صاحب استطاعت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہ آج سب ایک میدان میں کھڑے ہیں، جس میدان کا نام میدان عرفات، جس میدان میں حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا تھا، یا جس میدان میں آدم و حوا بچھڑنے کے بعد ملے تھے، اسی میدان عرفات میں آج تمام حجاج کرام جمع ہیں، اور وہ حجاج کرام بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آج انہیں عرفہ کا دن بھی ملا، روزے رکھنے کی سعادت بھی ملی، عرفہ کا مبارک دن ملا اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کا دن ملا۔ یہاں میں رک کر کے ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس حاجی کو جمعہ کا دن مل جائے، یعنی جیسے آج جتنے بھی حجاج گئے ہیں انہیں آج جمعہ کا دن ملا ہے، جسے یوم عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے یوم عرفہ کل ہوگا، لیکن وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ جانے والے لوگوں کا یوم عرفہ آج ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو لوگوں میں یہ بات چل پڑی ہے کہ جنہیں عرفہ کا دن مل جائے جس حاجی کو، اسے حج اکبر کا مقام ملتا ہے، حج اکبر کا مقام ملتا ہے۔ یہ بات ہر عام و خاص میں مشہور ہے،
لیکن آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلام کے اندر حج اکبر کی کوئی اصلیت نہیں ہے، حج اکبر کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ جب آپ قرآن کھنگالیں گے، قرآن کے اوراق کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حج اکبر جو استعمال ہوا ہے وہ عمرہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ حج اکبر جو استعمال ہوا ہے وہ عمرہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، چاہے وہ حاجی جب جائے حج کرنے کے لیے اسے جمعہ ملے یا نہ ملے، ہر حج حج اکبر ہے۔ اور جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں، عمرہ کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ہے حج اصغر۔ وہ کیا ہے؟ حج اصغر۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ حج کرنے والا بڑا حاجی ہوتا ہے اور عمرہ کرنے والا چھوٹا حاجی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن پھر بھی وہ جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، جنہیں یوم عرفہ آج مل گیا، وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ کس اعتبار سے؟ حج اکبر کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس بنیاد پہ کہ اسے جمعہ کا دن مل گیا۔ جس جمعہ کو نبی اکرم علیہ السلام نے عید کا دن کہا، آج بھی ان کو عید ملی، کل بھی عید انہیں مل جائے گی۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نسبت سے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس نسبت سے حاجی صاحب جو گئے ہیں قابل مبارکباد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن اسلام کا حکم مکمل ہو گیا، اسلام مذہب اسلام کی تکمیل ہو گئی اور رب تعالیٰ نے قرآن کی آخری آیت نازل فرمائی، تو جو قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَنِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عرفہ کا دن تھا، آج ہی کی تاریخ تھی، آج ہی کی تاریخ تھی۔ اسلام گویا کہ مکمل کس دن ہوا؟ آج ہی عرفہ کے دن مکمل ہوا۔ اور عرفہ کا مقام بہت زیادہ ہے، اتنا مقام زیادہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پچھلے گناہ، 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عرفہ کا دن کا روزہ یعنی جو کل آ رہا ہے 9 ذی الحجہ، آقا نے کیا فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آنے والے 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک سوال ہوتا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ، سمجھ میں بات آ گئی کہ اس نے 1 سال میں جو بھی گناہ کیا رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن آگے ابھی گناہ کیا ہی نہیں، اسے گناہ معافی کی سوال کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اگلے گناہ جو اسے معاف کر دیے جائیں گے، سب سے پہلے کہ جو یہ مبارک روزہ کوئی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ کرنے کی طاقت کو چھین لیتے ہیں، گناہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں بلکہ اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی اتفاق سے گناہ ہو گیا، 1 سال میں جتنے بڑے گناہ ہو گئے، اگر گناہ کبیرہ شرک کے درجے کو پہنچ جائے تو اسے توبہ کرنا ہوگا، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، اس 1 روزہ کی برکت سے رب تعالیٰ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
تو آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے حجاج کرام کے لیے۔ دھوپ کی تپش، دھوپ کی لہریں انہیں مل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے جیسے دھوپ کی لہریں اور تپش انہیں مل رہی ہے، وہ بندہ جنت کے قریب جا رہا ہے، جہنم سے دور ہوتا جا رہا ہے، جہنم سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جنت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل سے ایام تشریق شروع ہو رہا ہے۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں، اور یہ ایام تشریق کی دعا کیا ہے، اور یہ دعا سب سے پہلے کس نے پڑھی، کیوں پڑھی؟ ایام تشریق کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایام تشریق میں جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے کے پر چھری چلانا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا خلیل جوش و جذبے کے عالم میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش و جذبے کے عالم میں اپنے بیٹے کے گلے کو ریت ڈالے۔ رب تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے جبرائیل ذرا جلدی جا ذرا جلدی جا، میرا خلیل جوش و جذبے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بیٹے کے گلے کو کاٹ ڈالے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بہت تیزی سے آئے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام پلک جھپکنے میں دیر تو لگ سکتی ہے، لیکن اسے عرش اعظم سے آنے میں دنیا میں دیر نہیں لگی۔ کب؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جیسے ہی ہاتھ چھوڑ دیا کنویں میں گرنے لگے۔ رب تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور ان کے پر کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اور جنگ احد میں جب حضور اکرم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، رب تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل جلدی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لاڈلے پیغمبر کا خون زمین پر گر جائے۔ جس زمین پر میرے لاڈلے نبی کا خون گر جائے قیامت تک اس زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا، لہذا اے جبرائیل جا، ذرا جلدی جا، میرے لاڈلے پیغمبر کے خون گرنے سے پہلے خون کو بچا لے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس موقع پر آقا کے خون مبارک زمین پر گرنے سے پہلے کتنی تیزی سے تشریف لائے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ مقام جو قربانی کا مقام آیا، حضرت جبریل علیہ السلام تیزی کے ساتھ آتے، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں نعرہ توحید اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے ذہن کو گردش کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو گھمانے کے لیے، کہ تاکہ اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری جذبہ عشق و محبت میں چلا رہا ہے ذہن گھوم جائے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
چھری نے اپنا کام بند کر دیا تھا اور ذہن ان کا ادھر سے ادھر ہو گیا، یعنی اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحمید بیان کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام لگ گئے۔ اتنے میں جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ساتھ میں ایک دمبا لایا تھا، ان کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میری جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی دن سے یہ تکبیر تشریق عاشقانہ ترانہ بن گیا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر یہ تکبیر تشریق واجب کر دیا گیا۔ کس طریقے پر واجب ہے؟ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نابالغ پر فرض واجب نہیں ہے، مسافر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، سب پر تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ امام جیسے ہی سلام پھیرے، مقتدی پیچھے جتنے ہیں زور سے تکبیر امام کے ساتھ کہیں گے۔ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، گھر میں عورتیں بھی اتنی زور سے نہیں، بس جہاں پہ نماز پڑھ رہی ہیں وہیں تک آواز ان کی گونجی جائے، زور سے تکبیر کہنی ہے۔ سفر میں کوئی چلا گیا تو مسافر پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، عورت پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، مرد پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، بیمار انسان پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اور اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، لیکن وقت پہ نماز نہیں پڑھ پایا، اس کی نماز قضا ہو گئی، علماء نے مسئلہ بتایا ہے اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ جب ادا کرے اس وقت تکبیر تشریق زور سے کہنا واجب ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، مثال کے طور پر کسی کی 12ویں ذی الحجہ کی کسی وقت کی نماز قضا ہو گئی اور وہ نماز 14 یا 15 تاریخ کو قضا کر رہا ہے، تو جن کی نماز قضا ہو گئی اور ایام تشریق کے بعد وہ نماز قضا پڑھ رہا ہے، اس وقت تکبیر تشریق وہ نہیں کہے گا۔ لیکن ان 5 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 5 دن تک مسلسل ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی تکبیر تشریق نہیں کہتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے۔ تو 2 بات آئی، نمبر 1 حج اکبر، نمبر 2 تکبیر تشریق، اور نمبر 3 جو کل کا دن آ رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ کل کا روزہ رکھ کے، فرض واجب نہیں ہے، سنت مستحب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، 1 سال کے اگلے گناہ معاف، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے میں مختصر انداز میں تاریخ قربانی پیش کرتا ہوں کہ یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے چلا۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل سے چلا۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی رب تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اور کس طریقے سے رد کیا کہ اس زمانے میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی اور قربانی کا نذرانہ پیش کیا جو جاتا تھا، وہ چٹیل میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی جس کے مال کو، جس کے خزانے کو آسمان سے آگ آ کر کے اوپر لے جائے یا جلا ڈالے، سمجھیے کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جن کی قربانی کو آگ کچھ نہ کرے، جو کا تو پڑا رہے، اس کی قربانی رد کر دی جاتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فتقبلا کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل اور حابل نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا، رب تعالیٰ نے قابل کی قربانی کو رد کر دیا اور حضرت حابل کی قربانی کو قبول فرما دیا۔ یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ وقت کے پیغمبر، سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے چلا۔ چلتے چلاتے حضرت داؤد علیہ السلام تک جب قربانی کا تذکرہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے 1,00,000 بھیڑ قربانی کی اور 22,000 بیل کی قربانی کی۔ 1,00,000 بھیڑ کی قربانی کی اور 22,000 بیلوں کی قربانی کی۔ آپ یونان چلے جائیں، روم چلے جائیں تو وہاں بھی قربانی کا تصور ملے گا آپ کو۔ یونانی کے رہنے والے یونان کے رہنے والے یونانی اور روم کے رہنے والے رومی، ان کے مذہب کے اندر بھی قربانی کا تصور پایا جاتا تھا۔ وہ کس اعتبار سے کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کے سامنے خون بہاتے تھے، جس کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن رومی اور ایرانی کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ دیوی دیوتا کے سامنے جو چڑھاوا چڑھایا جائے، جو قربانی دی جائے، اس سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس نیت سے لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں برادران وطن بھی اسی اعتبار سے وہ قربانی سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہماری نظر پوری ہو جائے گی۔ تو قربانی کا تذکرہ چلتے چلاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے آقا کے زمانے میں آیا۔ آقا کے زمانے کے بعد حضرت فاروق اعظم کا جب دور آیا، جب یہ خلیفہ بن گئے، ان کے زمانے میں بھی قربانی کا تصور کیسا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو وہاں پتہ چلا کہ مصر کے لوگ دریائے نیل میں ہر سال ایک دوشیزہ نوجوان خوبصورت لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے کیا کرتے تھے۔ خوبصورت رعنا حسین و جمیل خاتون لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر سال جب تک ایک لڑکی کو، حسین و جمیل لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا تو دریائے نیل کا پانی جاری نہیں ہوتا تھا۔ اب وہیں سے مصر سے حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا اور کہا کہ یہاں تو معاملہ عجیب ہے کہ جب تک دریائے نیل کے نام ایک لڑکی کو حوالے نہیں کیا جائے، ایک لڑکی کی بھیٹ نہ چڑھا دی جائے، ایک لڑکی کو قربان نہ کر دیا جائے، اس وقت تک پانی نہیں بہتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ ان کی حکومت آگ پر بھی چلتی تھی، ان کی حکومت ہوا پر بھی چلتی تھی، ان کی حکومت پانی پر بھی چلتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام میں خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل ورنہ چل جا۔ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل ورنہ چل جا، یعنی اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا ورنہ چل جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو دریا نے اتنا احترام کیا کہ جس دن ان کے خط کو دریا کے حوالے کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک دریا کی زمین نے سورج کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، سورج کا منہ تک نہیں دیکھا ہے۔ یعنی جو پانی جاری ہوا آج تک نہیں سکھا اور آج تک پانی چل رہا ہے۔ یعنی دریا کو بھی ایک لڑکی کی قربانی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ یہ عقیدہ تھا مصریوں کا، مصر والوں کا۔ چلتے چلاتے ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کے پروج
ان کے رشتہ دار جو ان سے پہلے تھے وہ سب بت پرست تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے زمانے میں، عبد المطلب کے زمانے میں، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس میں لات بھی تھا، عزا بھی تھا، حبل بھی تھا۔ حبل ایک ایسا بت تھا کہ جس سے اگر کوئی بیٹا مانگتا تو بیٹا مل جایا کرتا تھا۔ یہ عقیدہ تھا لوگوں کا کہ یہاں پر حبل سے بیٹا مانگیں گے تو بیٹا حبل دے دے گا۔ چنانچہ یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر کسی کے 10 بیٹے ہو جائیں گے، اس میں سے آخری جو چھوٹا بیٹا ہوگا اسے حبل کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ اب حضرت عبد المطلب جو آقا کے دادا جان تھے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا شروع ہوا۔ یکے بعد دیگرے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور جو سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ ابا جان تھے۔ کون تھے؟ ہمارے آقا کے ابا کا نام کیا تھا؟ ارے بھائی بولیے۔ عبداللہ۔ امی جان کا نام؟ امی جان کا نام کیا تھا؟ آمنہ تھا۔ کیا نام تھا؟ آمنہ تھا۔ دادا جان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ دادی جان کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ۔ یہ سب تاریخی چیزیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل خصوصی طور پر ہمارے نوجوان فلمی اسٹار کے نام تو یاد رکھتے ہیں، اور کرکٹ کی دنیا کے جتنے بیتاج بادشاہ ہیں سب کے نام تو یاد ہیں، اور ارطغرل غازی کے نام تو یاد ہیں کہ کون کس کا کیا کردار چل رہا ہے۔ اور گھنٹوں گھنٹوں ٹوپی داڑھی رکھ کر کے روڈ پر بیٹھ کر کے لوگ گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل غازی دیکھ کر کے ہمارے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مردہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ایمان کا وولٹیج بڑھانا ہے تو صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کتابوں میں کریں۔ کتابوں سے آپ کو تقویت ملے گی، ٹی وی اور موبائل کے ذریعے سے آپ کو طاقت اور تقویت نہیں ملے گی۔ بارکیف۔ تو آقا کے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ اب جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اب یہ فکر مند ہو گئے حضرت عبد المطلب کہ میرے چھوٹے بیٹے کو حبل کے نام پہ قربان کیا جائے گا۔ اور سب سے خوبصورت تھا۔ خوبصورت کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی پیشانی میں جب یہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں سیر کیا کرتے، مکہ کی عورتیں اور مدینہ کی عورتیں اور اہل عرب کی عورتیں سامنے آ کر کے کہتی کہ عبداللہ تو مجھ سے نکاح کر لے، تو مجھ سے نکاح کر لے، لیکن حضرت عبداللہ سب کا انکار کرتے، اور کیا کہتے کہ جہاں میرے ماں باپ رشتہ کریں گے میں وہی رشتہ کروں گا۔ سنیں میرے نوجوان، میرے آقا کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کا دور تھا کہ جہاں میرے ابا اور میرے ماں باپ نکاح کریں گے میں وہی نکاح کروں گا۔ اور آج کا ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ذرا سی موبائل کی چمک دکھا دی گئی، 1-2 ATM کوئی آپ کو دے دیا، کوئی خاتون آپ کسی خاتون کو دے دے تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر ماں باپ کی ساری قربانی کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا، جب نکاح ہو گیا گزرنے لگے، تو جس لڑکی نے نکاح کا خصوصی طور پر پیغام پیش کیا تھا وہ سامنے آ کر کے کہا کہ اب میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اب میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں کرو گے؟ کہا کہ جس کے لیے میں نکاح کرنا چاہتا تھا وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے، وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے پیٹ میں جا چکا ہے۔ وہ نور کون تھا؟ نور محمدی تھا، نور مصطفی تھا۔ باہر کیف حضرت عبداللہ کی قربانی کا مسئلہ آ گیا، پریشان ہو گیا حضرت عبد المطلب کہ چھوٹا بیٹا سب سے حسین خوبصورت اور بہت بڑے شاعر تھے، اخلاق و کردار کے بے مثال سمندر رکھتے تھے اپنے اندر، اب پریشان ہو گئے۔ ایک کاہینہ عورت نے آ کر کے مشورہ دیا کہ ایسا کرے آپ کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان نہ کریں بلکہ ان کے بدلے میں 10 اونٹ حبل کے نام پہ قربان کر دیں۔
کہا کہ اچھی بات، قربان کیسے کیا جائے گا؟ ایک طرف 10 اونٹ کو رکھا جائے، ایک طرف عبداللہ کو رکھا جائے، اور عبداللہ اور اونٹ کے نام پر پرچی ڈالا جائے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے گا ان کے بدلے میں 10 اونٹ کو قربان کر دیا جائے گا، اور اگر اونٹ کا نام نکل گیا تو اونٹ کو قربان کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پورا اندازی گئی، پرچہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل گیا۔ اب پھر یعنی 10 بار ایسا کیا گیا، 9 بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور 10 اونٹ کو پیش کیا جانے لگا۔ اخیر میں اونٹ کے نام پہ پورا نکلا، 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پہ قربانی کیا ہے۔ تو قربانی کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں نوجوان صحابہ کرام نے عرض کیا کہ میرے پیارے آقا یہ قربانی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ یہ قربانی تیرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی جتنے بھی جانور کے بدن پر بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس کا مطلب علماء نے فرمایا کہ بے شمار نیکیاں قربانی کرنے والوں کو ملے گی۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی سمجھ کر کے ہم قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قربانی جیسی پاکیزہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔